اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کلاس، السلام علیکم۔ جی بیٹا، ہماری حمد چل رہی تھی، ٹھیک ہے، حصہ نظم سے۔ نظم کا عنوان ہے حمد، شاعر کا نام ہے امیر منائی، ٹھیک ہے بیٹا۔ شعر نمبر ہے اس کا 5۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ تو اب پھر کس کے لیے ہے یہ شعر؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ رنگ تیرا یعنی اللہ کا ہی رنگ ہے، چمن باغ، بو تیری خوشبو، بو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوشبو، خوب دیکھا ہے یعنی بہت اچھا دیکھا، تو باغباں تو ہے، اس دنیا کا بنانے والا تو ہے، اس دنیا کے باغ کا باغباں تو ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ باغباں کہتے ہیں مالی کو۔ خوب دیکھنا، غور سے دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اے اللہ، یہ چمن عالم تیرے ہی رنگ و بو کا عکاس ہے، اور ہم نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تو ہی اس کا میر گلشن ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، باغ کا رنگ تیرے وجود کی دلیل ہے، باغ میں موجود پودوں، پھولوں، گلوں، پھلوں میں تیرا ہی رنگ سمایا ہوا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے چمن سے مراد کائنات لی ہے، یہ پوری کائنات، گویا کائنات کی ہر چیز اے اللہ تیرے ہونے کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ باغوں میں پھیلی ہوئی بھینی بھینی خوشبو، رنگ برنگ پھول، دل مو لینے والے، اے اللہ تیری ہی قدرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ گلوں میں رنگ، ضیاء بن کے چاند تاروں میں، ضیاء ہوتی ہے روشنی بیٹا، گل پھول، گلوں میں رنگ، ضیاء بن کے تاروں میں، وہ پردہ دار کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا، یعنی کہنے کو اللہ تعالیٰ پردہ دار ہے، پردے میں ہے، مگر اگر مظاہر فطرت کو دیکھا جائے، مظاہر قدرت کو دیکھا جائے تو کہاں دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یعنی ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اے اللہ، جب میں نے باغ کے پودوں اور پھولوں کے رنگوں پر گہری نظر ڈالی، غور و خوض کیا، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اے اللہ عز و جل، اس کائنات کے پالنے والا تو ہی تو ہے، کائنات کی ہر شے کو تیرے ہی دم سے ثبات ہے، کائنات کا یہ نظم و نسق تیرے ہی منتظم ہونے کی دلیل ہے۔ جس طرح مالی باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے وقت پر پانی دیتا ہے، کانٹ چھانٹ کرتا ہے، بالکل اسی طرح اے اللہ تو بھی اس کائنات کا محافظ اور رازق ہے، کائنات کی ہر چیز کو منظم رکھا ہوا ہے۔ سورج اور چاند وقت پر طلوع و غروب ہوتے ہیں، اور ستارے، سیارے، سورج، چاند اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آسمان کا بغیر ستونوں کے کھڑے ہونا، دیکھیے کتنا بڑا آسمان ہے، لیکن اس کو سہارا دینے کے لیے کوئی ستون کہیں نظر آتا ہے؟ کوئی سہارا نظر آتا ہے؟ بالکل نہیں۔ بارش، بادل، برف، بجلی، ہوا، سمندر، پہاڑ، ہر چیز اے اللہ تیری ہی باغبانی کے سہارے پر اتنے حسین طریقے سے چل رہی ہے، اتنے احسن طریقے سے چل رہی ہے۔ چمن میں پھولوں کے رنگ دیکھ کر، ان کی خوشبو سونگھ کر اس کا خالق یاد آتا ہے، اس کے باغبان کا تصور پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔ الغرض ہر جگہ خدا کی ذات موجود ہے، منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا، منظر جو سامنے دکھائی دے،
منظر کی حد سے لے کر پس منظر کے تک دیکھ لیا، ہر محور کا مرکز تو ہے، حد نظر تک دیکھ لیا۔ یعنی جہاں تک میری نظر یا ایک انسان کی نظر ختم ہو جاتی ہے وہاں تک دیکھ لیا، ہر محور کا مرکز تو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ایک اور شعر ہے، ہر ذرہ اس بات کا شاہد ہے کہ خدا ہے، شاہد گواہ، ہر ذرہ اس بات کا شاہد ہے کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عقل میں نہیں آ سکتا، عقل نہیں جان سکتی، عقل ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتی کہ یہ خدا ہے۔ شعر نمبر 6 ہے اور آخری شعر ہے ہماری نظم کا، مہر میں راز تو بہت ہیں امیر۔ امیر مینائی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ مہر میں راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ محرم واقف، آگاہ، بھیدی، راز جاننے والا، ہمارا ہم راز، رازداں، واقف۔ اے امیر، میرے ہم راز تو بہت ہیں لیکن حقیقی رازداں اللہ ہی کی ذات ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر خود سے ہم کلام ہے، کہتا ہے کہ میرے اسرار و رموز سے کئی لوگ واقف ہیں، میری پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو تو بہت لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے اصل رازوں کا رازداں صرف اللہ ہے، کیونکہ ایک تو اللہ تمام ظاہر و پوشیدہ باتوں سے واقف ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کی باتوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ سینوں کی باتوں سے خوب واقف ہے، خوب آگاہ ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ دو الگ الگ حوالہ جات ہیں بیٹا، اس کو الگ الگ ہی آپ نے دینا ہے، لیکن دونوں کا ریفرنس قرآن سے تھا، اس لیے اوپر ہیڈنگ ایک ہی بنائی ہے، القرآن۔ ٹھیک ہے، دوسرا امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں پردہ داری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ستار العیوب ہے، وہ گناہوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کو کھلے میدان میں لے گئے تاکہ بارش کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مجمع میں ایک گناہ گار ہے، اسے باہر نکال دو، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ یہ ماجرا ہے۔ اس گناہ گار نے دل میں کہا کہ اے اللہ، آج مجھے میری قوم کے سامنے رسوا نہ کر۔ وہ شرمندہ ہوا، ٹھیک ہے، اپنی شرمندگی کا اظہار دل سے کیا، فوراً بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ پہلے جس کے سبب بارش نازل نہ کر رہا تھا اب اس کے سبب ہی بھیج رہا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی شرمندگی، اس کی معافی کو فوراً قبول کر لیا، اس کی شرمندگی کو محسوس کیا، فوراً اس کے گناہ معاف فرما دیے، ٹھیک ہے، اس کی توبہ قبول کر لی اور بارش ہو گئی۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں بھی جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ عملی طور پر بھی دیکھا جائے کہ انسان خود اپنے دل میں ہی اپنا راز پوشیدہ نہیں رکھ سکتا،
تو دوسروں کے بھید کیوں کر اپنے دل میں مخفی رکھ سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی کامل پردہ پوشی پر قادر ہے، وہی سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، یعنی عظیم ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ کتنا عظیم ہے وہ پروردگار جو ہمارے ہر راز سے، ہمارے ہر عیب سے واقف ہے، مگر کبھی طعنہ نہیں دیتا، کبھی نہیں کہتا، بلکہ توبہ کا دروازہ ہر دم کھلے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، تو نظم کا، غزل کا، قصیدے کا مقطع کا شعر کبھی تشریح کے لیے بورڈ میں نہیں آتا، کیونکہ شاعر کے نام کا ایک نمبر ہوتا ہے۔ اس شعر میں ہمیں شاعر کے نام کا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ بورڈ کے لیے نہیں، لیکن اس کی تشریح کبھی چھوڑنی نہیں ہے، ضرور پڑھا کریں۔ شاعر بہت بار دیکھا ہے کہ اس میں بڑے ہی کام کی بات کہہ جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہم سب انسانوں کے لیے کتنا بڑا سمجھ بوجھ کا دروازہ کھول دیا کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی کو اپنا رازدار نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تو ویسے بھی جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، تو پھر جب ہم یہ قبول کر لیتے ہیں کہ پروردگار میرے ہر عیب کو جانتا ہے، میری ہر نیکی کو جانتا ہے، تو ہم دنیا سے پھر سزا اور جزا نہیں چاہتے، ہم پھر لوگوں سے بدلے کی توقع نہیں کرتے، نہ اچھائی میں نہ برائی میں، پھر پروردگار خود ہی اس کا صلہ دینے والی ذات ہے۔ جی بیٹا، اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ حمد کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچے دیے گئے ہر سوال کے درست جواب کی نشاندہی کیجیے، یعنی MCQs ہی آتے ہیں نا ہمیں، ٹھیک ہے۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے کیا کہلاتی ہے؟ ٹھیک ہے، یا کہلاتی ہے حمد۔ آپشن ہے چاروں: نعت، حمد، منقبت، قصیدہ۔ تو آپ حمد کو سرکل کریں گے۔ یہ حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ 4 نام ہیں: ظفر علی خان، بہزاد لکھنوی، ماہر القادری، امیر منائی۔ تو امیر منائی نے اسے لکھا ہے، اسے آپ سرکل کریں گے۔ یاد رکھیے گا اگلی نظم ہے ہماری نعت، اس کے شاعر کو بھی اس نے یہاں لکھا ہے، ماہر القادری۔ تو بچوں نے عموماً سارا یہ ایک بار سرسری سا پڑھ لیا ہوتا ہے، اس لیے کنفیوز نہیں ہونا، ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ ہماری حمد لکھی ہے امیر منائی نے اور نعت لکھی ہے ماہر القادری نے، ٹھیک ہے۔ دونوں نام پاس پاس ہی ہیں، تو دونوں ہی آپشن میں اس نے دے دیے ہیں۔ ان باتوں کا خاص خیال رکھ کے اوپر سوال پر نظر کریں گے تو جواب کبھی غلط نہیں ہوگا۔